اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اتباع رسول کی کچھ نادر مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن میں ہمارے لیے بھی بڑی رہنمائی موجود ہے۔ عام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سامنے آئے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو اس کی اطاعت کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی انسان یا کوئی انسانی گروہ کسی مشکل گھڑی میں ہو، اس پہ بہت ساری مصیبتیں ایک ساتھ نازل ہو چکی ہوں یا بہت ساری آزمائشوں سے گزر رہا ہو، اور عین اس موقع پہ کوئی ایسا حکم دے دیا جائے کہ جس کی اطاعت کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہو، ایسے حالات میں اطاعت و فرمانبرداری کی مثال قائم کرنا یہ عظیم لوگوں کا کام ہے۔ اور ایک مثال ایسی ہمارے سامنے آتی ہے غزوہ احد میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا جسم لہولہان ہوا، 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کا مسئلہ کیا گیا، یعنی بہت سا مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اور عین اس موقع پہ کہ جب صحابہ کرام زخم خوردہ احد سے واپس گھر لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً دوسرے ہی دن یہ حکم دیا ان کو کہ ابو سفیان کا جو لشکر حملہ آور ہوا تھا اور جس سے احد کے میدان میں لڑائی ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہ افواہیں چل رہی تھی کہ وہ واپس لوٹ کر مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ لوگ انہیں تانے دے رہے ہیں کہ تم نے کیسی فتح حاصل کی ہے، نہ تو تمہارے ساتھ کوئی مال غنیمت ہے اور نہ ہی تم نے کسی کو قیدی بنایا ہے، تو تم کہاں فتح حاصل کر کے واپس لوٹے ہو؟ اس فتح کی کیا علامت اور کیا نشانی تمہارے پاس ہے؟ تو یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ وہ واپس لوٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس موقع پہ جو حکم دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ حکم ان تک پہنچا، ارشاد باری تعالیٰ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح، وہ لوگ جنہوں نے اس حال میں کہ وہ زخم خوردہ تھے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اس موقع پر جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی، متقی اور پرہیزگار بن کر دکھایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ جب لوگوں نے ان سے یہ کہا، منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ دشمن بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے اور وہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، فخشوہم، ان دشمنوں سے ڈرو، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ایسے موقع پر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا جس کے ذریعے سے ایمانی قوت کے اندر مزید طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، فتح و نصرت اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ پہ یہ توکل اور بھروسہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ کا حکم ان تک پہنچایا تو اس شان کے ساتھ صحابہ کرام نکلے کہ دو بھائیوں کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شدید زخمی تھا، دوسرے بھائی نے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا، کہ وہ جو غزوہ احد کے اندر لوگ شریک تھے، اس حال میں وہ واپس ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے ہمراہ الاسد تک گئے کہ ایک بھائی نے زخمی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کس حال میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہمراہ الاسد تک جاؤ، دشمن کا جو ہے وہ پیچھا کرو، تعاقب کرو، ایسے حالات میں کہ جب 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہر گھر کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور وہ زخم خوردہ ہیں، اور ان حالات میں غم اور رنج کی کیفیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جب ان کے سامنے آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کے اوپر لبیک کہا اور اللہ نے ان کو اجر عظیم کی بشارت دی۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم بھی اپنے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو رکھیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، کوئی آدمی مسجد کے اندر کھڑا تھا،
اسے اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی، ایک قدم اندر تھا اور دوسرا باہر تھا، اسی حال میں بیٹھ گئے۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ بھیا اندر داخل ہو جاتے یا باہر نکل جاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز اس وقت آئی جب میرا ایک قدم اور ایک باہر تھا، تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اندر داخل ہوں یا باہر، میں اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نمونے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور اتباع کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے تھے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قدم نہیں رکھتے تھے، اس سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ پہ چلا کرتے تھے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ، نشانوں پہ میرا قدم آ کر ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی عجیب عجیب صحابہ کرام کے انداز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے۔ اور پھر جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر کیا تھا، حضور کی وفات کے بعد اگر اس راستے سے گزرتے تھے تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں وہ رفع حاجت کے لیے گئے تھے وہاں ان کو حاجت ہوتی یا نہ ہوتی یہ رفع حاجت کے لیے چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوئے، اس کے بعد سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھی اور پھر مسکرائے، تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا کہ آپ سواری پہ بیٹھے تھے اور یہ دعا پڑھی تھی اور اس کے بعد مسکرائے تھے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، سوچئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا بھی اتباع کر رہے ہیں، اس موقع پر مسکرا رہے ہیں جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں، رسول کا حکم آتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں رسول کے اتباع میں ایسا کر رہا ہوں، میں رسول کی اطاعت میں ایسا کر رہا ہوں۔ آج ہم جب قبروں کو پختہ بناتے ہیں، ان کے اوپر عرس اور میلے قائم کرتے ہیں، کسی کے مرنے کے بعد تیجے 10ویں اور 40ویں کرواتے ہیں، تو کیا کہیں سے دین اور شریعت سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کا جیسا راستہ اور اتباع رسول تو اختیار کریں نا، کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمارے سامنے یہ دلیل ہونی چاہیے کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا یا صحابہ کرام نے کیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، بڑے مخلص صحابی تھے۔ ایک موقع پر ایک غزوے سے واپسی پہ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، مہاجر صحابہ کرام کی شان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لائی گئی اور بعض صحابہ کرام سخت غصے میں تھے، غیظ و غضب کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض حاضر ہوئے کہ ہم اس منافق کی گردن اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں۔ ان کا مخلص بیٹا جو تھا انہیں اس بات کا علم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے باپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، جس طرح آپ کا دل دکھا اسی طرح میرا دل بھی دکھا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، یہ کام کوئی اور نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری کی وجہ سے میں کوئی انتقامی کارروائی کر بیٹھوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں، میرا باپ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن آپ کے پاس لا کر پیش کروں گا، میں خود اس کی گردن اڑاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھی ان کی محبت رسول، اور اس طریقے سے وہ اطاعت رسول کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھ کر ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع اور اطاعت رسول کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.